علی جناب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب اب آتے ہیں جناب دوسرا باب قائم کر رہے ہیں۔ پہلا باب کی تو وہ ہو گئی تھی باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی حدیث پیش نہیں کی انہوں نے، مطلب اس کے ساتھ سند کے ساتھ نہیں پیش کی نا، ٹھیک ہے نا، وہ ساری کی ساری کیا کر رہے تھے، وہ ویسے انہوں نے بیان کیے تھے سارے، ٹھیک ہے، سند کے ساتھ حدیث نہیں بیان کی گئی ہے۔ اب کیا ہے، اب جو ہے نا یہ سند کے ساتھ حدیثیں جو ہے نا وہ پیش کی جائیں گی۔ اسی میں سے کہتے ہیں کہ جی بابن دعاؤکم ایمانکم، دعاؤکم ایمانکم، جناب علی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں، یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں ایک آیت کی، اور وہ آیت کیا ہے، کل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، ٹھیک ہے نا، تو کل، ٹھیک ہے نا، ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، تم کہہ دو، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، نہ کرتا، اگر یا نہیں رکھے گا، لولا دعاؤکم، کہ اگر تم اس کو نہ پکارا کرو، ٹھیک ہے نا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ اللہ کیا ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے، تم دعائیں نہیں کرو گے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا کیا، اس کی تفسیر کیا کی ہے، دعاؤکم ایمانکم، مطلب یہ بتا دیا گیا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی تھی اصل میں اس کی، دعاؤکم ایمانکم، یہ اسی لیے اس کو وہ کر رہے ہیں کہ جی تو دعاؤکم کی تفسیر کیا کی ہے، ایمانکم کیسے، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا تو مطلب یہ ہے دعاؤکم ایمانکم، کہ اگر تمہارا کل ما یعبکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا تو پروردگار تمہاری کوئی پرواہ بھی نہ کرتا۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دعا ایک جز ہے، کس کا، ایمان کا، ایمان کا کیا ہے، ایک جز ہے، دعاؤکم ایمانکم، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے کیا پائے جاتے ہیں، اجزاء پائے جاتے ہیں، تو ایمان کیا ہوا، ایمان مرکب چیز ہے۔ اب نہیں بات سمجھ میں آئی، بتایا تھا نا ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، اس کے اوپر اختلاف چلتا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب دعا کیا ہے، دعا ایک جز ہے، تو جز کس کا ہوتا ہے، کل کا ہوا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کل جو ہے نا، تو جب ایمان کیا تھا، ایمان کل تھا، اس کا مطلب ہے ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں، ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں، تو ایمان مرکب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں جناب علی جواب سنیے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خالی یہی تفسیر نہیں ہے اس کی، دعا حکم ایمان حکم، یعنی دعا لولا دعا حکم کا معنی صرف خالی ایمان حکم ہی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے مجازی معنی مراد لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں جناب حقیقی معنی تو لیا جا سکتا ہے نا، اور وہ واقعی بڑا ایک دل کو لگتا ہے کہ جی اگر تم اللہ کو نہ پکارتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے، تو اس میں کیا خرابی لازم آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کون سی خرابی لازم آتی ہے، دعا حکم ایمان حکم، کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا، سمجھیو بات کو، اس لیے یہ بات کرنا کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا۔ اب دیکھیں آگے حدیث آ گئی اس میں سے، اب بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، بِهِ قَالَ کیوں کہتے ہیں بتایا تھا، وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِي، بِهِ قَالَ، ٹھیک ہے نا، یہ پچھلے سال آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، بِهِ جب بھی پڑھیں گے تو بِهِ قَالَ پڑھیں گے، کیوں، سند کو متصل کیا جاتا ہے، کہ میں نے جن استادوں سے پڑھا، انہوں نے جن سے پڑھا، پھر انہوں نے جن سے پڑھا، پڑھتے پڑھتے سند متصل منا إلى الإمام البخاری، ٹھیک ہے نا، تو ہماری سند کیا ہے، متصل چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں جب حدیث بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ حدیث کیا ہے، متصل ہے، کیونکہ میں نے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی،
ٹھیک ہے نا. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کاندلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر انہوں نے اس طرح چلتے 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 حضرت شاہ ولی اللہ اور پھر چلتے چلتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ پوری کی پوری چلتی ہے. تو بھی قالا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر حدیث پڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری قال حدثنا. ٹھیک ہے نا. اس لیے بھی قالا بالسند المتصل، سند متصل میں منا الى الامام البخاری قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ. عبید اللہ ابن موسیٰ. ابن کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے. ابن کیا ہوتا ہے؟ ابن ما قبل نام کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے، اور ما بعد کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. تو عبیدو پڑھا تھا تو ابنو پڑھو گے. ٹھیک ہے نا. عبید اللہ ابنو. ٹھیک ہے نا. عبیدو پڑھا ہے تو ابنو پڑھو گے. ٹھیک ہے نا. عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا. انا جو لکھا ہوا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخبرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہا لکھا ہو تو اس کا مطلب حدثنا ہوتا ہے، اور یہ انا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قال اخبرنا حنظلہ تبنو. اب حنظلہ تبنو کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ابن جو ہے ما قبل نام کی کیا بنے گا؟ صفت واقعہ ہوگا. تو اخبرنا اس کے لیے فاعل چاہیے تھا. تو حنظلہ تبن ابی سفیان عن اکرمہ تبن. عن اکرمہ تب نے کیوں پڑھا کہ اکرمہ غیر منصرف ہے؟ اصل میں اکرمہ تین تھا نا، ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر منصرف کی وجہ سے اکرمہ آ گیا. عن اکرمہ تب نے خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت. ٹھیک ہے نا. اس کو شہادتوں بھی پڑھ سکتے ہیں، شہادتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر شہادتوں پڑھو گے تو یہ قلادہ سے بات ہو رہی ہوگی، اگر شہادتیں پڑھو گے تو یہ بدل ہوگا ما قبل سے علی خمس. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی لکھا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہوگا، دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. شہادتی بھی لکھا ہوا ہوگا، شہادتوں بھی لکھا ہوا ہوگا. دیکھو نا لیا ہوا ہے نا. یا شہادتا بھی آنی کے ساتھ مفعول بھی بن سکتا ہے. یہ تین طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. شہادتو، شہادتی اور شہادتا بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کو تین طریقوں سے یہ پڑھا ہوگا آپ نے کس کے اندر؟ نحو کے اندر پڑھ لیا ہوگا. نحو کے اندر پڑھی ہوں گی نا. تین طریقوں سے جب وہ پڑھا جاتا ہے. جب اس کی اب صفت تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وان محمد رسول اللہ، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. نہ ایک بات، و اقامو یا اقامہ یا اقامی و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. دیکھو نماز کیا ہے؟ ایمان کی کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے. اب لوگ نماز کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ نماز نہ چھوڑو بچوں، کبھی بھی نہ چھوڑو. جس طرح بھی ہو مشقت اٹھا کے کس طرح بھی ہو نماز کو نہ چھوڑو. اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی وہ ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا. وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. ٹھیک ہے نا. اور والحج، اور اس طرح وصوم و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ کیا ہے؟ اسلام کی پانچ اس میں سے وہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ جو نا پانچ چیزیں جو ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو کیا چیزیں، پانچ چیزیں. ایک تو شہادت آ گئی ہے، وہ تو عقائد کے ساتھ تعلق تھا. اور باقی کیا آ گئے؟ عبادات میں سے چار چیزوں کا ذکر فرما دیا گیا. گویا کیا ہو گیا؟ ایک خیمہ ہے. دیکھو بچوں، خیمہ ہوتا ہے نا، تو خیمہ جب لگایا جاتا ہے نا تو اس میں کیا کی جاتی ہیں؟ وہ اس کے اندر وہ لکڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، اس کو عمود کہتے ہیں. عمود قائم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام کا جو خیمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانچ عمودوں پہ قائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اچھا اب کہو کہ کیا اسلام صرف یہی پانچ چیزیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. اسلام کے اندر اہم چیزیں ہیں، اگرچہ اسلام اس میں بند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ اسلام اس میں بند نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ تو اس لیے اسلام اس کے علاوہ بھی ہے. اب اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اچھا مردوں کو وعدہ کون کہ جی اب داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اچھا پھر یہ ہر جگہ فٹ آئے گا پھر. ٹھیک ہے نا. اسلام میں نماز ہے، نماز میں خالی اسلام نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں ہے. تو اگر یہ بات آپ کریں گے نا تو پھر آپ ہر جگہ کے اوپر کیا کریں گے؟ پھر فٹ کرتے جائیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ پانچ قسم کی دین کی کیا ہیں؟ دین کے پانچ شعبے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. پانچوں شعبوں پہ عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف چند چیزیں کر کے جو ہے وہ اپنے کو دیندار سمجھنے لگ پڑے. یہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ کیسے جو ہے نا انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. یہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ یہ بہانہ ہوتا ہے لوگوں کو کرنے کے لیے. جناب ہم تو ویسے بڑے اچھے ہیں، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو کیا ہوا؟
داڑھی نہیں رکھی ہوئی. تو ویسے تو ہم بہت اچھے ہیں، اخلاق کے ہم بہت اچھے ہیں، فلاں چیزیں بہت اچھی ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہر چیز میں ایسے کہو، بندہ کہے میں ایک کام یہ نہیں کرتا ہوں باقی تو میں بڑا اچھا مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا. داڑھی میں تو یہ جو ہے نا یہ مشہور ایک وہ ہے نا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، کہ مطلب خالی صرف کیا ہے اسلام صرف داڑھی میں نہیں ہوتا، اسلام اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے چیزیں جو ہیں. ٹھیک ہے تو اسلام میں یہ مطلب اس کو لو کر دیا جاتا ہے. پھر ہر جگہ فٹ کرو. پھر عورت کو بھی عورت کہے میں تو پردہ ہی تو نہیں کرتی باقی تو میں بہت اچھی ہوں، پردہ ہی تو صرف نہیں کرتی ہوں. پھر تو ہر بندہ یہی کہنا شروع کر دے کہ جناب میں یہی تو کام نہیں کرتا ہوں باقی تو میں سارا بالکل صحیح چلتا ہوں. ٹھیک ہے تو اس لیے یہ آ گیا تمام اس میں. تو یہ کیا ہوگا تو ٹھیک ہے تو اس لیے کیا پتہ چلا یہ 5 چیزیں. تو امام بخاری کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ 5 چیزیں ایمان کا جز ہیں. تو ایمان کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا. 5 چیزیں ایمان کا جز ہیں. بنی الاسلام علی خمس، اور اسلام اور دیا تھا کہ اسلام اور ان کے نبی ایمان ایک ہی تھا. تو گویا کیا ہو گیا؟ ایمان مرکب ہو گیا. نہیں سمجھ آئی جناب؟ اس کا جواب سنیے ہماری طرف سے. یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہو، یہ اس وقت کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ ایمان اور اسلام کو مترادف سمجھو، ایک ہی چیز مانو. ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ آئے گی. امام بخاری تو اس کے قائل ہیں، وہ تو کہتے ہیں ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ایمان اور اسلام مترادف نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے. ایمان کس کا نام ہوتا ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ اقرار باللسان، اقرار باللسان اور التزام بالارکان کا نام ہوتا ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کہ زبان سے اقرار کرو گے اور ارکان کے ذریعے سے کیا کرو گے؟ عمل کے اندر کرو گے. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اجزاء مانو گے بھی تو یہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. یہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. یہ اجزاء ترکیبیہ نہیں ہے، یعنی یہ اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اسلام پایا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا. اسلام یہ نہیں کہنا کہ جی ٹھیک ہے نا، یہ کہنا کہ اسلام تو اسلام کے اندر کیا ہوگی؟ اگر شہادت پائی جا رہی ہے تو مسلمان تو ہے، لیکن اس میں خوبصورتی کیا ہوگی کہ اس میں سے کیا آ جائے؟ نماز بھی آ جائے، روزہ بھی آ جائے، زکوٰۃ بھی آ جائے، حج بھی آ جائے. اور خالی صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں سے آ جائیں گی. لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں اس میں سے آ گئی. ٹھیک ہے ہو جائے. نمبر 3 باب پہ آ جائیے. نمبر 3 باب، باب امور الایمان، باب امور الایمان. اچھا بچوں یہ دیکھو تیسرا باب کیا آ گیا؟ امور، اور بریکٹ میں امر لکھا ہوا ہے نا، باب امر الایمان. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ کہ ایک نسخے میں امر بھی لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس زمانے میں نسخے ہوا کرتے تھے بچوں، یہ بات یاد رکھو. اور یہ شاگرد جو لکھا کرتے تھے نا، شاگرد کیا کرتے تھے؟ کلمی نسخے ہوتے تھے اس سے لکھتے تھے. ایک جو ہوتے نا آگے شاگرد لکھ رہے ہوتے تھے تو کسی نے امور لکھ لیا، کسی نے امر لکھ لیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. نہیں سمجھ آئی؟ اور ہاں یہ جو اوپر بھی بابن، امام بخاری کے بعد نسخوں میں صرف بابن کا لفظ آتا ہے بس. انہوں نے کوئی اس کا ہیڈنگ نہیں، دوسری ہیڈنگ نہیں دی ہے بس. اور بعض میں کیا آتا ہے؟ دعا حکم ایمان حکم آیا ہے، دعا حکم ایمان حکم آیا ہے، دعا حکم ایمان حکم. یعنی یہ اس میں سے کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں صرف اس لیے لے کر آ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اس ہیڈنگ کے ذریعے سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے، دعا کیا ہے. یعنی یہ جو ہے دعا ایمان کا جز ہے، دعا ایمان کا جز ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا کر رہے تھے؟ یہ ثابت کیا تھا کہ ایمان کے اجزاء پائے جاتے ہیں. تو حدیث کے اندر بھی کیا، حدیث میں بھی لے کر آئے کہ گویا اسلام کے اجزاء ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا کر دیا؟ دعا حکم ایمان حکم ہیڈنگ ایسی قائم کر دی بس، اور کوئی مقصد نہیں آیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اب آ گیا جی باب امور الایمان، امور ایمان کے بارے میں آ گیا. باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یہ باب قول اللہ، باب قول اللہ امور ایمان. اور یہ باب ہے قول اللہ عز وجل، عز وجل لیس البر
अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्न अल-बिर्र मन आमन बिल्लाहि इला क़ौलिहि अल-मुत्तक़ून तक जो है ना उसमें से ये आ गया। ठीक है ना, इस तरह कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन क्या हो गए, कामयाब हो गए। ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब देखो, ठीक है ना, अब ये जो इजाफत लेकर आए ना, इजाफत लेकर आए हो बच्चों, ज़रा समझना, जिन्होंने वो पढ़ी हुई है ना हिदायत नाहव पढ़ी हुई है तो उनको ज़रा बातें समझ में आएंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनको ज़रा मुश्किल होगी ज़रा चीज़ों की। लेकिन क्या करूँ, ये बुखारी शरीफ है, इसमें मुझे बातें करनी पड़ेंगी। इन्हों का कहना सही, ये इतनी इल्मी बातें ना करें, आसान आसान करें, तो थोड़ी सी इल्मी बातें भी करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, इल्मी बातें इसमें करनी पड़ती हैं, वरना उसके बगैर जो है ना वो बुखारी शरीफ पूरी उसमें वो नहीं होगी। तो याद रखो कि जनाब देखो, बाबू उमूरिल ईमान, बाबू उमूरिल ईमान, ये क्या किया जा रहा है कि देखो, ये इजाफत की जा रही है ना, उमूरिल ईमान, ईमान की इजाफे ले। ठीक है ना, इजाफत जो होती है ना, असल में दो किस्म की इजाफत होती है। एक होती है इजाफत बयानिया होती है, ठीक है ना, और एक होती है इजाफत लामिया, इजाफत बिल्लाम उसको कहते हैं, इजाफत बयानिया और इजाफत बिल्लाम जो है। ठीक है ना, तो इजाफत बयानिया जो होती है, ठीक है ना, वो उसमें से अगर आप कहते हो ना ये इजाफत बयानी है, क्या मतलब है उसका बयान करने के लिए, तो उसका मतलब क्या होगा, बाब उमूर ईमान का मतलब होगा कि ये बाब है उन उमूर के बारे में जो कि क्या है, उन उमूर के बारे में जो कि ईमान है। ठीक है ना, जो ईमान जो जिस पे ईमान का कम, जो ईमान जिस पे सादिक आता है, ये बाब है उन उमूर के बारे में बयान कर रहे हैं ना। देखो उमूर ईमान, ये बाब है उन उमूर के बारे में, उन चीज़ों के बारे में कि जो कि क्या है, जो ईमान कहलाते हैं, यानी उन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, गोया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहना चाह रहे हैं कि ईमान मुरक्कब है, ईमान क्या है, मुरक्कब है। तो इसके क्या होते हैं, इसके अज्जा पाए जाते हैं, क्योंकि उमूर के लेकर है ना, बाबू उमूर ईमान है कि वो उमूर, वो चीजें जो कि क्या ईमान का मिस्ताक हैं, जिन पे ईमान का बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या आगे इजाफत बयानिया। दूसरा इस्तेमाल ये है कि ये इजाफत बिल लाम है। ठीक है ना, इजाफत बिल लाम है, जैसे कि आप कहते हैं ना गुलाम ओ ज़ैदिन, असल में क्या था, गुलामुन लि ज़ैदिन, वो गुलाम जो जैद के लिए है। तो ठीक है ना, गुलाम ज़ैदिन का क्या मतलब, जैद का गुलाम से कहा था, गुलामुन लि ज़ैदिन, लाम के साथ जो था ना। ठीक है ना, तो तो इससे क्या साबित होगा, अब अगर इजाफत लामिया मुराद लोगे तो हम ये कहेंगे कि जनाब ये बाब है उन उमूर के लिए जो कि ईमान के लिए साबित होते हैं। ठीक है ना, तो जो उन उमूर का जिक्र हम मकसूद है जो ईमान के लिए साबित हैं। ठीक है ना, तो उन उमूर के जो ईमान के लिए साबित हैं। असल में इमाम बुखारी, अगर ये माना जाए तो इससे ये साबित आएगा, याद है आपको मुर्जिया के बारे में हमने पढ़ा था, मुर्जिया क्या कहते थे, मुर्जिया ये कहते थे कि ईमान बस जिसने कलमा पढ़ लिया है ना भाई, वो क्या हो गया बस, अब वो जो मर्जी गुनाह करता रहे, जो मर्जी कर ले, अब वो क्या है, उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी उसके ईमान को, वो क्या है सीधा जन्नत में जाएगा बस। ठीक है ना, तो इसको अमाल को कोई चीज ही नहीं समझते थे, वो लफ्ज समझते थे। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं मानते थे। तो खुद बता दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या कह रहे हैं कि जनाब अली, तो ये क्या है, उन उमूर का जिक्र बयान किया जा रहा है जो ईमान के लिए साबित हैं। ठीक है ना, मतलब है कि ईमान के लिए कुछ चीजें हैं, जिससे क्या होती है, उसकी तज़ीन तो होती है, खूबसूरती तो पैदा होती है उसमें से। ठीक है ना, तो ये जो है उसमें से। और बाज़ हज़रात का रहना कहना ये है कि नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह असल में क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो ईमान के मुख्तलिफ तकाजे होते हैं, ईमान के मुख्तलिफ तकाजे हैं, तो उन तकाज़ों का असल में जिक्र करना मकसूद है। इसलिए क्या कहा कि देखो आगे कहते हैं कि जी इस तरह का, और आगे क्या कहा, वक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। ठीक है ना, तो कहते हैं कि देखो कि जी सिर्फ नेकी ये नहीं है कि तुम क्या कर लो,
مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس طرح وآت المال حبہ ذوی القربى والیتامى، تو یہ جو ہے نا کہ مال کو دے غریبوں کو، مسکینوں کو، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں کو، یہ ساری کی ساری جو ہے نا۔ اصل میں کیا ہوا تھا، یہ جو آیت تھی نا یہ نازل ہوئی تھی اس وقت جو ہے جب تحویل، آپ نے تفسیر میں پڑھا بھی ہوگا کہ جناب جب قبلے کی تحویل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے دوبارہ کدھر کیا گیا تھا، دوبارہ جو تھا وہ قبلہ جو تھا وہ حکم دیا گیا تھا کہ جناب آپ دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ تو اس پہ بڑے سے لوگوں نے اعتراضات کیے تھے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کبھی ایک طرف کرتے ہیں منہ، کبھی دوسری طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اعتراضات کے جوابات ان کا کہ جی تم کون ہوتے ہو بھائی، جیتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرف وہ کرنا چاہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور نیکی صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف چہرے کو قبلے کی طرف پھیر جو ہے نا کبھی، ٹھیک ہے نا، تو مشرق اور مغرب میں کچھ نہیں ہے، اصل ہمارا کیا ہے اس میں سے، تم ایمان لے کر آؤ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا لے کر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بیر سے مراد ایمان ہے، ایمان ہے، بیر سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ بر کو کیا کر دیا، ایمان کا مرادف قرار دے دیا ہے۔ تو اب اس میں سے آ گیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے کہ جو ہے نا، تو پھر اس طرح وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ٹھیک ہے نا، جو مال خرچ کرتا ہے محبت کے باوجود، علی حبہ آ رہا ہے نا، مساکین، ٹھیک ہے نا، علی حبہ، باوجود مال سے محبت بھی ہے پھر بھی خرچ کرے اپنے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو بچوں اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، دیکھو علی حبہ، یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی، لیکن مال کی محبت اگر دل میں ہو اور آپ مال کو خرچ کرتے ہو تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ مال کی محبت ہونے کے باوجود آپ کیا کر رہے، اب لوگ کہتے ہیں جی مال کی محبت ہی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر تو نفس پہ کیا آ رہے چلیں گے، نفس پہ تو آ رہا چلے گا ہی اس وقت کہ مال محبوب بھی ہے، دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو تب چلیں گے دل پہ آ رہے، ٹھیک ہے نا، دل پہ آ رہے تو تب بھی چلیں گے، ورنہ کب چلے گا۔ ایک آدمی کو وہ چیز پسند ہی نہیں ہے، دیکھو مشقت کب ہوتی ہے کہ آپ کی یہ پسندیدہ چیز ہو، آپ کے گھر میں آپ کا دل کر رہا ہے کھانے کو، اور کوئی مہمان آ گیا تو آپ کہتے ہیں او ہو، کھانی تو میں نہیں تھی، اکیلے یہ کھانی تھی، اب تو کیا ہے یہ دینی، مہمان کو دینی پڑ جائے گی۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، دیتے ہوئے ایک ایک چیز مجھے پسند ہی نہیں ہے، خیر اگر مہمان آ گئے، گھر میں پکی ہوئی تھی، چلو جی آج کیا پکے ہیں جی، ٹنڈے پکے ہیں، تو ٹنڈے پکے ہیں تو کہتے ہیں چلو کوئی مہمان آ گیا، اچھی بات ہے، ٹنڈے کھائے گا، جلدی ختم ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی جلدی جو ہے، چلو جی کھلاؤ اس کو جو ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کما نہ ہوا۔ تو کوئی بندہ کہے جی مجھے دیکھا میں نے کیسی مہمان نوازی کی ہے، خود کھانا نہیں کھایا، آج مہمان کو کھانا کھلا دیا، آج میں نے مہمان کو کھانا کھلا دیا، تو میں نے جو ہے نا بڑی آج مہمان نوازی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مزہ تو تب تھا کہ جب کوئی اپنی جو پسندیدہ چیز پکی ہوئی ہے تھوڑی سی یہ ہے، اور اب مہمان آ گیا اور اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں، تو ہوئے دینے کی، اس میں کیسے دے دیں اس کو، اسے کہہ دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، باوجود اس کے جو ہے نا جو مال دیتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے وہ کر دیا، تو بس یہی ہم سمجھیں گے کہ کیا ہو گیا اس میں سے۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ٹھیک ہے نا، جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو اعتقاد کا بھی ذکر کیا، اعتقاد کا ذکر کیا نا، ایمان کی بات کی، پھر کس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، پھر عبادات کا ذکر کیا، اور پھر کس کا، معاشرت کا ذکر بھی کیا، ٹھیک ہے نا، معاشرت کا ذکر بھی کیا، بات سمجھ گئے ہو، اور معاملات کا بھی ذکر کیا، تو مختلف ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ دین کے شعبے جو ہیں سارے کے سارے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات جو ہے نا۔ اچھا اور پھر ہاں پھر کیا ہے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، صبر کرنا انسان کا مشقت کے وقت۔ اب یہ تو نہیں ہے خوشی خوشی تو سارے بڑے خوش ہوتے ہیں دین کو چلنے کے لیے، مشقت آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے انسان کے اوپر اخلاق بھی ہونے چاہیے، انسان کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا، مشقت آ گئی ہے
تو اب اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی ناگوار بات پیش آ گئی ہے تو اب صبر کرنا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو تمام شعبہ اسلام کو کیا کر دیا، ایمان کو جمع کیا جا رہا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرہ، اخلاقیات، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، والصابرین، اور یہ دیکھو یہ والصابرین، یہ کیا ہے، صابرون نہیں کہا، صابرین کہا ہے، جو کہتے ہیں منصوب، منصوب کیوں آیا، نصب کیوں آیا اس میں سے، یہ مدح کے طریقے پر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سبیل المدح، ٹھیک ہے نا، کہ میں کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں مدح بیان کرتا ہوں ان صابرین کی، صبر کرنے والوں کی، ٹھیک ہے نا، تو جو کہ کیا کرتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، پھر آگے کیا کہا، تو حنفیہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا، حنفیہ کہتے ہیں، امام بخاری نے کہا کہ دیکھو اتنی چیزیں ایمان کا وہ حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب علی یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں، من آمنا باللہ آ رہی ہے، اور پھر وآت المال له بھی، جب عطف آ جاتا ہے تو عطف کے اندر آپ جانتے ہو جناب، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان تغایر پایا جاتا ہے، پتہ نہیں سمجھ آئے گی کہ باتیں نہیں آئے گی، جاءنی زید و عمر، زید اور ہے عمر اور ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اور چیزیں ہیں، تو اس لیے آپ یہ ایک ہی ایمان کے حصے نہیں ہیں، مطلب یہ کیا نہیں ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کیا ہو گیا، مرکب ہو گیا، ایمان مرکب نہیں ہے، ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ایمان مرکب نہیں ہے، ایمان تو کیا ہے اس میں سے، اس لیے اب کیا کیا جائے گا کہ ہم نے کہہ دیا کہ جناب علی تو ایمان، یہ اگر ایمان کا جز مانتے بھی ہو تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے بس، اور پھر آ گیا قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا آ گیا، مومن کیا ہو گیا، فلاح پا گیا، اور اب مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی کیا آ گئی ہیں، مومنوں کی صفات، الذین، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور لغو چیزوں سے کیا کرنے والے ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، 18واں پارہ آتا ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم لغو معرضون، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، تو کہتے ہیں دیکھو مومن کے اندر کیا ہوتی ہے، مومن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، تو ایمان کے اندر کیا ہوا، اس کا مطلب ہے ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں، ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں، اب آگے پھر حدیث بیان کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بس یہ جو ہے آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، ہے ذرا علمی وہ ہوتی ہے، ذرا یہ خیال کرنا، لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے بخاری شریف جو ہے نا، اگر سمجھ آئے گی تو بڑا مزہ آتا ہے، نہیں سمجھ آئے تو پھر واقعی بڑی مشکل ہے، دیکھیں ہر ایک کے لیے اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے نا، کہ دیکھو کسی کے اندر سخاوت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو کوئی مشقت نہیں پیش آتی، کچھ کو کیا ہوتی ہے، کچھ کے اندر مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے آپ کیا رہو، اسی حال میں کیا رہو، خوش رہو، اسی چیز کے اندر کیا کرو، خوش رہو، یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ ہمارے اندر بھی کیا ہوتا ہے، تنگی ہوتی، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نفس پہ جبر کر کے کرتے، تو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، کوئی اور کسی اور جگہ امتحان ہوتا ہے، ہر بندے کے اندر طبیعتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، کسی کا کس جگہ پہ امتحان ہوتا ہے، کسی کا کس جگہ پہ امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، پیسہ دینے میں وہ بڑے سخی ہوتے ہیں، لیکن عبادت کرنے میں کیا ہوتے ہیں، کم وہ ہوتے ہیں، ذرا نفلیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نفلیں پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، پیسے خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہر ایک کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے، مختلف قسم کی ایک وہ نفس کے اوپر ایک وہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، اچھا جی، پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔